روگ عشق رائٹر آمنہ اکبر ایپیسوڈ 3 پچھلے 2 دن سے باران اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا، نہ آفس جاتا تھا، نہ ہی 2 دن سے کھانا کھایا تھا۔ اب تو ساجدہ بیگم بھی بہت پریشان ہو گئی تھی۔ جو بھی تھا وہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، انہیں اس سے بہت محبت تھی۔ باران اپنے کمرے میں بیٹھا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ساجدہ بیگم اندر داخل ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی انہیں زور کی کھانسی آئی تھی۔ کمرہ دھوئیں سے بھرا ہوا تھا۔ باران کے ہاتھ میں ابھی بھی جلتا ہوا سگریٹ تھا۔ ساجدہ بیگم کو دیکھتے ہوئے بھی اس نے کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو تم؟ ساجدہ بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے سگریٹ چھین لی۔ آپ کیوں آئی ہیں یہاں؟ چھوڑ دیں مجھے اپنے حال پر۔ میں زندہ رہوں یا مر جاؤں، آپ کو کون سا فرق پڑتا ہے؟ باران نے دکھی لہجے میں کہا، کیوں نہیں پڑتا مجھے فرق؟ اکلوتی اولاد ہو تم میری، تمہارے رویے سے مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ساجدہ بیگم بھی اس کے ساتھ نیچے بیٹھتی ہوئی بولی تھی، اکلوتی اولاد؟ آپ کی بیٹی تو سائرہ ہے نا، اب اسی کی بات پر یقین کریں۔ باران نے تنزیہ لہجے میں کہا تھا، نہیں، تم تو میرے پیارے بیٹے ہو، ٹھیک ہے تم جہاں کہو گے میں تمہاری شادی کروا دوں گی۔ ساجدہ بیگم نے جیسے اس کے اندر زندگی کی نئی لہر پھونک دی تھی۔ سچ مام، آپ میری شادی اجالا سے کروا دیں گی؟ باران نے خوشی سے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا، جہاں میری بیٹی کی خوشی ہوگی وہیں پر میری بھی خوشی ہے۔ بس اب جلدی سے فریش ہو جاؤ اور اپنا یہ سوجا ہوا منہ ٹھیک کرو، مجھے پہلے جیسا باران چاہیے۔ ساجدہ بیگم نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا تھا، جی مام، آپ نہیں جانتی آپ نے مجھے کتنی بڑی خوشی دی ہے۔ باران کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو نئی زندگی مل گئی۔ وہ بہت خوش تھا۔ اچھا اب جلدی سے نیچے آؤ، میں کھانا لگاتی ہوں، پھر ہم دونوں کھانا کھاتے ہیں مل کر۔ ساجدہ بیگم اسے کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ ان کے جاتے ہی باران کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے اچھل کر ہوا میں مکہ لہرایا تھا، مس اجالا، بہت تڑپا لیا مجھے، اب بہت جلد تم میری دسترس میں ہوگی۔ باران کہتے ہوئے بیڈ پر گرا تھا اور اجالا کا تصور کرتے مسکرانے لگا تھا۔ ابھی وہ اس کے تصور میں کھویا ہی تھا جب یہ باہر سے ساجدہ بیگم کی آواز آئی تھی۔ وہ فوراً اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھا تھا۔ اجالا پچھلے 2 دن سے اس واقعے کے زیر اثر تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ باران کی منگنی اس کی وجہ سے ٹوٹی ہے۔ وہ اپنے آپ کو بلیم کر رہی تھی۔ اجالا، پچھلے 2 دن سے سر آفس نہیں آئے، تمہیں پتہ ہے کہاں ہیں؟ اس کے ساتھ بیٹھی امپلائی نے کہا تھا، مجھے کیا پتا سر کہاں ہے، اور تم مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ اجالا نے ناسمجھی سے پوچھا تھا، وہ اس دن سر کی منگیتر آئی تھی نا، تو تم سر کے آفس میں تھی نا، اور واپسی پر سر کو منگیتر بہت غصے سے وہاں سے گئی تھی، اس لیے تم سے پوچھ رہی ہوں کچھ ہوا ہے نا تمہارے اور سر کے درمیان؟ وہ ساتھی ورکر اسے تنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ کیا بولے جا رہی ہو تم؟ بکواس بند کرو، تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی؟ جو منہ میں آ رہا ہے وہ تم بولے جا رہی ہو۔ اجالا کا چہرہ غصے کی انتہا سے سرخ پڑ گیا تھا۔ زیادہ نیک بیوی مت بننے کی ضرورت ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ تمہارے اور سر کے درمیان کچھ چل رہا ہے، تبھی تو سر کی منگیتر ان کے ساتھ منگنی توڑ گئی۔ اس دن انہوں نے تمہیں اور سر کو کچھ… ابھی اس نے اتنا ہی بولا تھا کہ اجالا نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، تم ہوتی کون ہو میرے کریکٹر پر بات کرنے والی؟ اجالا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کا منہ توڑ دے، تو پہلے ایسے کرتوت نہ کرتی کہ منہ چھپانا پڑے، اب بہت پارسا بن رہی ہو۔ وہ بھی غصے سے چلائی تھی، تو تم… ابھی اجالا اتنا ہی بولا تھا کہ سامنے سے باران آ رہا تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ باران نے غصے سے پوچھا تھا۔ سر، مس اجالا نے مجھے تھپڑ مارا ہے، وہ ورکر باران کو بتا رہی تھی۔ باران نے حیرت سے اجالا کو دیکھا تھا۔ اجالا اسے نظر انداز کر کے وہاں سے چلی گئی تھی۔ باران اس کے رویے پر حیران ہوا تھا۔ وہ معاملہ سلجھا کر اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ابھی وہ اسے آفس آئے تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی جب ہی دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ تبھی اجالا اندر آئی تھی۔ سر، یہ میرا ریزگنیشن لیٹر ہے، میں اب آپ کے آفس میں مزید کام نہیں کروں گی۔ اجالا نے لفافہ اس کی ٹیبل پہ رکھا تھا۔ کیا ہوا مس اجالا؟ اچانک ریزائن کی وجہ پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ اس کے اچانک استعفیٰ دینے پر باران کو جھٹکا لگا تھا۔ سر، آپ کی وجہ سے یہاں سب مجھے اب شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، سب کو لگتا ہے کہ میرا اور آپ کا افیئر چل رہا ہے۔ اجالا کا لہجہ تھیکا تھا۔
मिस उजाला, लोगों का काम होता है बातें बनाना। आप छोड़ें सबको और इन लोगों के लिए अपनी जॉब ना छोड़ें। बहरान ने उसे समझाने की कोशिश की थी। नो थैंक्स सर, मुझे अपनी इज्जत बहुत अजीज है, मैं मजीद ये जॉब नहीं कर सकती। उजाला कहते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। बहरान फौरन उठकर उसके रास्ते में आया था। सर मेरा रास्ता छोड़े, मुझे जाना है। उजाला ने उसे अपने सामने खड़े देखते हुए बोला था। मिस उजाला, मैं आपको पसंद करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। बहरान उसे देखते हुए बोला था। उजाला एक पल के लिए अपना सांस रुक गई थी और फिर सब याद आने पर उसने सर झटका था। सर मुझे नहीं करनी आपसे शादी, मेरा रास्ता छोड़े। उजाला ने झिझकते हुए कहा था। वो बहरान को रास्ते से हटाकर वहां से जाने लगी थी कि बहरान ने उसे बाजू से पकड़कर दीवार से लगा दिया था और उसके दोनों एतराफ में हाथ रख दिया था। क्यों नहीं करनी मुझसे शादी? इनकार की वजह तो बताओ। बहरान ने उसके चेहरे के पास झुकते हुए कहा था, जबकि इतनी गुर्बत पर उजाला के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। शर्म से उसके चेहरे का रंग लाल हो गया था। आपको शर्म नहीं आती? मेरा रास्ता छोड़े, मुझे नहीं करनी आपसे शादी। अगर मैं शादी कर लूँगी तो सबको लगेगा कि मैं ही गलत हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तुम दुनिया को छोड़ो, एक दफ़ा मुझे हाँ कर दो, फिर देखो मैं तुम्हें कितना खुश रखूँगा। बहरान ने उसके चेहरे पर आई लट को कान के पीछे अरसा था। उसकी हरकत पर उजाला शर्मा कर नजरें झुका गई थी। उसके गालों पर लाली दौड़ गई थी। बहरान इसके चेहरे को देखकर मबहूत रह गया था। कुछ देर बाद उजाला को होश आया था। सर मैं नहीं करूँगी आपसे शादी, आप सायरा मैं आपसे शादी कर ली। उजाला इसे समझने का मौका दिए बगैर उसके हिसार से निकलकर बाहर चली गई थी। बाहर आकर उसने अपनी धड़कनों को नॉर्मल किया था। उफ, जालिम, मैं कैसे इसके सहर में खो गई थी। उनके सामने आती दिल खुद ब खुद इनकी तरफ खींचने लगता है। उजाला तुम्हें क्या हो रहा है, संभालो खुद को। उजाला अपनी धड़कनों को नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। अपने केबिन में आकर उसने अपना सामान समेटा था। तमाम वर्कर्स उसे हैरानगी से देख रहे थे। लगता है कि सर ने नताशा को थप्पड़ मारने की वजह से निकाल दिया है। एक लड़की ने उसे जाते देखकर तबसरा किया था। नहीं, खुद देकर आइए इस्तीफा। दूसरी लड़की ने बताया था। तुम्हें कैसे पता चला? पहली लड़की ने उससे पूछा था। मैंने देखा था, रेजिग्नेशन लेटर टाइप करते। दूसरी लड़की ने बताया था। खैर छोड़ो, हमें क्या लेना है, काम करो अपना। कहते वो दोनों दोबारा से काम में मसरूफ हो गई थी। बहरान ऑफिस से वापस घर जा रहा था कि अचानक उसकी गाड़ी के आगे एक और गाड़ी आई थी। बहरान ने नीचे उतर कर देखा तो सामने बासिल खड़ा था। बासिल को अपने सामने देखकर बहरान के अंदर एक बार फिर से गुस्से की चिंगारियां उठी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हटो मेरा रास्ता से। इस दिन मैंने कहा था ना कि मुझसे दूर रहना। बहरान गुस्से से बोला। अरे अरे बहरान, गुस्सा क्यों होते हो? बस तुमसे बात करने आया था। बासिल ने इसे ठंडा करने की कोशिश की थी। तुमसे मेरी कोई बात बाकी नहीं है बासिल, बेहतर यह है कि तुम अपनी गाड़ी हटाओ, इससे पहले कि मेरा हाथ उठ जाए। बहरान ने दांत पीसते हुए इसे वार्निंग दी। रुको यार, इतने हाइपर क्यों हो रहे हो? बासिल ने बड़े इत्मीनान से गाड़ी पर टेक लगाई और एक मसनूई हमदर्दी अपने चेहरे पर सजा ली। देखो बहरान, जो इस दिन हुआ वो एक गलत फहमी थी। बस उजाला मुझे पहली नज़र में अच्छी लगी थी। हम दोस्त हैं, क्या एक लड़की की खातिर तुम ये दोस्ती ख़त्म कर दोगे? बहरान ने गहरा सांस लिया। उसे लगा शायद वो सुधर गया है। मैंने तुम्हें कहा था कि आइंदा बात मेरे और उजाला के पास भी ना भटकना। हाँ ठीक है, आइंदा बात मैं उजाला के पास नहीं आऊँगा और ना ही इसे तंग करूँगा। बासिल ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा था। बहरान का गुस्सा धीरे धीरे ठंडा हो रहा था। बासिल की बातों में वो तासीर थी कि बहरान को अपनी ज़िंदगी दोबारा पटरी पर आती महसूस हुई। तुम सच कह रहे हो? आइंदा बार तुम शहर नहीं आओगे? बहरान ने तसल्ली करनी चाही थी। हाँ हाँ समझ गया, कितनी बार एक ही बात करोगे? बासिल ने हंसते हुए कहा था। बहरान भी उसकी बात पर हल्का सा मुस्कुरा दिया था और जैसे ही वो दूसरे मोड़ कर अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगे, बासिल के चेहरे के तासुरात यकसर बदल गए। लेकिन बहरान एक मसला है। बासिल की आवाज़ में अब वो नरमी नहीं बल्कि एक अजीब सी सफ़ाकी थी। बहरान पलटा। कैसा मसला? इससे पहले कि बहरान कुछ समझ पाता, बासिल ने तेज़ी से अपनी जैकेट के अंदर से पिस्तौल निकाली और इसका रुख बहरान के सीने की तरफ कर दिया। बहरान की आंखें हैरत से फैल गईं। बासिल, ये क्या मजाक है? बहरान के हलक से बमुश्किल आवाज़ निकली। ये मजाक नहीं है बहरान, यह अंजाम है। बासिल की आंखों में खून उतर आया था। तुम्हें क्या लगा
تم اجالا کو حاصل کر لو گی اور میں دیکھتا رہوں گا. وہ صرف میری ہے اور جو چیز میری نہیں ہو سکتی وہ کسی کی نہیں ہو سکتی. بازل، پاگل مت بنو، پسٹل نیچے کرو. باران نے ایک قدم پیچھے ہٹایا. اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا. خدا حافظ میرے دوست. ٹھا. خاموش سڑک پر گولی کی آواز گونجی. باران کو اپنے سینے میں ایک شدید جلن محسوس ہوئی، جیسے کسی نے گرم لوہا اس کے جسم کے پار کر دیا ہو. اس کے قدم ڈگمگائے، نظروں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا. اسے اجالا کا وہ شرماتا ہوا چہرہ یاد آیا جو چند گھنٹے پہلے اس نے دیکھا تھا. باران گھٹنوں کے بل سڑک پر گرا اور پھر اس کا وجود بے جان ہو کر زمین بوس ہو گیا. بازل نے ایک سرد نگاہ اس کے تڑپتے ہوئے جسم پر ڈالی، اطمینان سے پسٹل واپس چھپائی اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے فرار ہو گیا. سڑک پر اب صرف سناٹا تھا اور دور کہیں ایمبولینس کے سائرن کی آوازیں گونج رہی تھیں. ہسپتال کے کوریڈور میں قدموں کی چاپ اور سسکیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں. ساجدہ بیگم کی حالت غیر تھی. وہ دیوار کا سہارا لیے کھڑی تھی، جبکہ ان کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے. باران کے والد ہمدانی صاحب جو شہر سے باہر تھے، اطلاع ملتے ہی بدحواسی کے عالم میں ہسپتال پہنچے تھے. سائرہ بھی وہیں موجود تھی، مگر اس کے چہرے پر پیشوانی سے زیادہ بے چینی تھی. ساجدہ، میرا بیٹا کیسا ہے؟ کیا ہوا ہے اسے؟ ہمدانی صاحب نے ہانپتے ہوئے اپنی اہلیہ سے پوچھا. ان کا مضبوط لہجہ آج ٹوٹ رہا تھا. ہمدانی صاحب، ڈاکٹرز اندر ہیں. پچھلے کئی گھنٹوں سے کچھ نہیں بتایا انہوں نے. ساجدہ بیگم ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی. اکلوتا سہارا ہے وہ ہمارا، اللہ اسے زندگی دے دے. ہمدانی صاحب نے اپنی نم آنکھوں کے ساتھ آپریشن تھیٹر کے بند دروازے کو دیکھا. وہ شخص جو پورے بزنس ایمپائر کو سنبھالتا تھا، آج ایک دروازے کے باہر بے بس کھڑا تھا. سائرہ تھوڑی دوری پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی، مگر وہ باران کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی. وقت جیسے تھم سا گیا تھا. ہر گزرتا منٹ ہمدانی صاحب اور ساجدہ بیگم کے لیے قیامت خیز تھا. آپریشن تھیٹر کے باہر لگی ریڈ لائٹ ان کے دلوں کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی. ہمدانی صاحب مسلسل تسبیح پڑھ رہے تھے اور ساجدہ بیگم کی نظریں دروازے پر جمی تھیں. تقریباً 4 گھنٹے کے طویل اور جان لیوا انتظار کے بعد آخر کار آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا. ڈاکٹر صاحب ماسک ہٹاتے ہوئے باہر نکلے. ہمدانی صاحب اور ساجدہ بیگم لپک کر ان کے قریب پہنچی. ڈاکٹر، میرا بیٹا؟ ہمدانی صاحب نے لرزتی آواز سے پوچھا. ڈاکٹر کے چہرے پر تھکن کے باوجود اطمینان بخش مسکراہٹ تھی. خدا کا بڑا احسان ہے ہمدانی صاحب، گولی جسم کے حساس حصے کے قریب سے گزری تھی اور خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا، جس کی وجہ سے کیس بگڑ گیا تھا، لیکن ہم نے بروقت سرجری کر کے اسے نکال دیا ہے. اب باران خطرے سے باہر ہے. یہ سنتے ہی ساجدہ بیگم کے منہ سے بے اختیار الحمدللہ نکلا اور وہ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی. ہمدانی صاحب نے اپنی آنکھوں سے بہتے شکرانے کے آنسو پوچھے اور ڈاکٹر کا ہاتھ تھام لیا. کیا ہم اس سے مل سکتے ہیں؟ ہمدانی صاحب نے بے چینی سے پوچھا. ابھی اسے ICU میں شفٹ کر رہے ہیں. اسے ہوش آنے میں کچھ گھنٹے لگیں گے. جیسے ہی وہ اسٹیبل ہوگا آپ اسے مل سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں. ڈاکٹر یہ کہہ کر اپنے عملے کے ساتھ آگے بڑھ گئے. ہسپتال کے اس بوجھل فضا میں جیسے اچانک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی. ہمدانی صاحب نے ساجدہ بیگم کو سہارا دے کر اٹھایا. دونوں کے دلوں کو قرار آ گیا تھا. سائرہ خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی. اجالا گھر میں بیٹھی خود کو ملامت کر رہی تھی کہ اس کی وجہ سے کسی کی زندگی میں تلخی آئی، مگر وہ باران کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی. ابھی وہ اپنے ہی خیالات میں الجھی تھی کہ اس کے فون کی گھنٹی بجی. یہ اس کے ساتھ آفس میں کام کرنے والی اس کی ایک ہمدرد کولیگ مریم تھی. اجالا، تمہیں کچھ پتہ چلا؟ بہت برا ہوا ہے. مریم کی آواز میں گھبراہٹ تھی. کیا وہ مریم خیریت تو ہے؟ اجالا کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا. باران سر، ان پر کسی نے قاتلانہ حملہ کیا ہے. وہ ہسپتال میں ہے اور ان کی حالت بہت سیریس تھی. ابھی بھی خبر ملی ہے کہ وہ بچ تو گئے مگر ابھی ہوش نہیں آیا. مریم نے تفصیل بتائی تو؟ یہ سنتے ہی اجالا کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا. اسے ایسا لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو. کیا؟ کیسے؟ اس کے حلق سے بمشکل آواز نکلی. فون بند کرنے کے بعد اجالا کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے. وہ میری وجہ سے پریشان تھے، شاید اسی لیے یہ سب ہوا. اس نے سوچا اور فوراً فیصلہ کیا کہ وہ اس سے ملنے جائے گی. وہ تیار ہوئی اور ہسپتال جانے سے پہلے ایک پھولوں کی دکان پر رکی. اس نے وہاں سے خوبصورت سفید گلابوں کا ایک بڑا سا گلدستہ لیا. اس کے دل کی دھڑکنیں ہسپتال کے قریب پہنچتے ہی تیز ہو رہی تھیں. وہ ہسپتال پہنچی تو اسے پتہ چلا کہ باران کو اب ICU سے پرائیویٹ وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے، لیکن وہ ابھی تک نیم بے ہوشی کی حالت میں ہے. اجالا نے ہمت جمع کی اور دبی قدموں سے اس کے کمرے کی طرف بڑھی. دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا. اس نے اندر جھانکا تو دیکھا
کہ بران بیچ پر لیٹا ہے. اس کے سر اور سینے پر پٹیاں بندھی تھیں. وہ شخص جو ہمیشہ روبدار نظر آتا تھا آج کتنا بے بس لگ رہا تھا. اجالا کے ہاتھ میں پکڑا گلدستہ لرز رہا تھا. وہ آہستہ سے اندر داخل ہوئی اور سائڈ ٹیبل پر وہ گلدستہ رکھ دیا. وہ اسے دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک سکی. آپ اتنی ضدی کیوں ہیں بران سر؟ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈال دی؟ وہ زیر لب بڑبڑائی. ابھی وہ وہاں سے واپس مڑنے ہی لگی تھی کہ اسے لگا جیسے بران کی انگلیوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی ہو. اس نے پلٹ کر دیکھا. بران کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھل رہی تھی. بران نے جیسی بھوجل پلکی کھولی اسے اپنے سامنے دھندلا سا عکس نظر آیا. اپنی بینائی کو مرتکز کرنے کی کوشش کی تو سامنے اجالا کو کھڑا پایا. اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. اسے لگا شاید وہ ابھی بھی کسی خواب میں ہے یا کوئی خوبصورت سیراب اسے دیکھ رہا ہے. اجالا. اس کے خوش لبوں سے دبی ہوئی سرگوشی نکلی. اجالا جو اسے ہوش میں آتا دیکھ کر پیچھے ہٹنے لگی تھی وہیں ساکت رہ گئی. بران کی نظر اس کے ہاتھ سے رکھے گئے سفید گلابوں کے گلدستے پہ گئی اور پھر اجالا کے بھیگے ہوئے چہرے پر. میں خواب دیکھ رہا ہوں یا تم سچ میں ہو یہاں؟ بران نے نقاہت سے مسکرانے کی کوشش کی مگر درد کی ایک لہر اس کے چہرے پر دوڑ گئی. لگتا ہے گولی نے وہ کام کر دیا جو میری محبت نہ کر سکی. تمہیں میرے پاس لے آئی. آپ پلیز باتیں مت کریں. آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اجالا نے نظر جھکا کر روندھی ہوئی آواز میں کہا. اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور ساجدہ بیگم ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے اندر داخل ہوئی. سامنے ایک اجنبی اور آرام سی لڑکی کو بران کے اتنے قریب دیکھ کر ان کے قدم وہیں رک گئے. سامنے ایک اجنبی اور آرام سی لڑکی کو بران کے اتنے قریب دیکھ کر ان کے قدم وہیں رک گئے. ان کی پیشانی پر ناگواری کی شکنیں ابھر آئیں. بران بیٹا تم ہوش میں آ گئے؟ وہ تیزی سے بیڈ کی دوسری طرف آئے اور اس کا ماتھا چوما مگر ان کی مشکوک نظریں اب بھی اجالا پر جمی تھیں. یہ کون ہے بران؟ بران نے ایک گہرا سانس لیا اور محبت پاش نظروں سے اجالا کو دیکھا. موم یہ اجالا ہے وہی جس کے بارے میں نے آپ سے بات کی تھی. ساجدہ بیگم کی ٹھنڈی اور حقارت آمیز نظریں اجالا کے حلیے پر ڈالی. سادہ سا لباس, ہاتھ میں کوئی مہنگا بیگ نہیں اور ایک عام سی شکل و صورت. ان کے ذہن میں سائرہ کا وہ شاہانہ انداز گھوم گیا اور پھر اس لڑکی کا موازنہ کیا. اجالا نے گھبرا کر سلام کیا. السلام علیکم. ساجدہ بیگم نے جواب دینے کے بجائے بڑی نخوت سے اپنا رخ موڑ لیا اور زور سے سر جھٹکا جیسے کوئی ناگوار چیز دیکھ لی ہو. ان کے چہرے کی تاثرات صاف بتا رہی تھی کہ انہیں اجالا ایک آنکھ نہیں بھائی. ٹھیک ہے تعارف ہو گیا. ساجدہ بیگم نے سرد لہجے میں کہا اور اجالا کی طرف پیٹ کر لی. اب میرا بیٹا تھکا ہوا ہے. اسے آرام کی ضرورت ہے. باہر راہداری میں بہت سے لوگ کھڑے ہیں. بہتر ہوگا کہ غیر متعلقہ لوگ اب یہاں بھیڑ نہ لگائیں. ساجدہ بیگم کا یہ جملہ اجالا کے دل پر نشتر کی طرح لگا. اس کی آنکھوں میں دوبارہ آنسو آ گئے. وہ سمجھ گئی تھی کہ یہاں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے. بران نے تڑپ کر کچھ کہنا چاہا مگر کمزوری کی وجہ سے لفظ اس کا ساتھ چھوڑ گئے. اجالا ایک آخری نظرہ بران کے اداس چہرے پر ڈال کر خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی. بران کی صحت میں تیزی سے بہتری آنے لگی تھی مگر اس کے دل کی بے چینی ابھی باقی تھی. باسل کو پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی. ہسپتال سے گھر منتقل ہوتے ہی اس نے ایک پل کی بھی تاخیر نہیں کی. جیسی ہی وہ سہارے کے بغیر چلنے کے قابل ہوا اس نے ساجدہ بیگم کو اپنے کمرے میں بلوایا. ماں آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں جہاں کہوں گا آپ میری شادی کروائیں گی. بران نے دو ٹوک لہجے میں بات شروع کی. ساجدہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑ گئے. بران بیٹا ابھی تو تم ٹھیک ہوئے ہو. کہاں وہ پڑھی لکھی سائرہ اور کہاں وہ ایک معمولی سی لڑکی. موم وہ لڑکی نہیں میری زندگی ہے. بران نے ان کا ہاتھ تھام لیا. ان 10 دن ہسپتال میں اس کی آنکھوں میں جو تڑپ میں نے دیکھی ہے اس کے بعد میں اسے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا. پلیز موم میرے لیے. ساجدہ بیگم کو اپنی بیٹی کی ضد کے آگے ہار مانی ہی پڑی. اگرچہ ان کا دل اب بھی نہیں مان رہا تھا مگر وہ بران کو دوبارہ کسی صدمے میں نہیں دیکھنا چاہتی تھی. اگلی اتوار ساجدہ بیگم مہنگا ریشمی جوڑا پہنے چہرے پر وہی روایتی رکھ رکھاؤ لیے اجالا کے چھوٹے سے گھر کے سامنے کھڑی تھی. ان کے ساتھ بران کی والد ہمدانی صاحب بھی تھے جو بیٹی کی خوشی میں خوش تھے. اجالا کی والدہ نے نہایت سادگی مگر خلوص سے ان کا استقبال کیا. اجالا کچن میں چائے بناتے ہوئے کانپ رہی تھی. اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بران اپنی بات کا اتنا پکا نکلے گا کہ اس کی ماں کو اس کے گھر تک لے آئے گا. دیکھیں بہن ہم کوئی ڈھکی چھپی بات کرنے نہیں آئے. ہمدانی صاحب نے وقار سے بات شروع کی. ہمارا بیٹا بران آپ کی بیٹی اجالا کو پسند کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ رشتہ طے پایا جائے اور اجالا ہماری گھر کی رونق بنے. اجالا کی والدہ نے حیرت سے اپنی بیٹی کو دیکھا اور پھر بران کے والدین کو. بھائی صاحب آپ لوگ اتنے بڑے لوگ ہیں اور ہماری اجالا ایک یتیم بچی ہے. ہمیں اور کیا چاہیے؟ اگر بچی کی قسمت اتنی اچھی ہے تو میرا انکار کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ساجدہ بیگم نے ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ اجالا کو دیکھا جو اس وقت ٹرے لیے کمرے میں داخل ہوئی تھی. اجالا کا سر شرم سے جھکا ہوا تھا اور رخساروں پر حیا کی سرخی تھی.
مبارک اجالا اب ہماری ہوئی، ہمدانی صاحب نے خوش دلی سے کہا۔ ساجدہ بیگم نے آگے بڑھ کر اجالا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے ایک سونے کا کنگن پہنا دیا، مگر ان کی آنکھوں میں وہ تپاک نہیں تھا جو ایک ساس کی آنکھوں میں بہو کے لیے ہوتا ہے۔ خیر رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ جب یہ خبر بران تک پہنچی تو اس نے خوشی سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ ختم ہو گئی ہو، لیکن کسی پتہ قسمت میں آگے کیا ہونے والا ہے۔ رشتہ پکا ہوتی ہمدانی ہاؤس کی رونقیں لوٹ آئی تھی۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو اور شہنائیوں کے سر بکھرے ہوئے تھے۔ شادی کی رسوموں کا آغاز ہو چکا تھا اور گھر میں مہمانوں کی چہل پہل تھی، لیکن بران کا دل تو کہیں اور ہی اٹکا ہوا تھا۔ اسے چین کہاں تھا، اسے تو بس اپنی اجالا کے ساتھ وقت گزارنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ باب، میں اجالا کو شاپنگ پر لے کر جا رہا ہوں، اسے کچھ چیزیں لینی ہیں، بران نے لاپرواہی سے کہا اور ساجدہ بیگم کے جواب کا انتظار کیے بغیر گاڑی کی چابیاں اٹھا لی۔ ساجدہ بیگم نے صرف گہرا سانس لیا۔ وہ جانتی تھی کہ اب بران کو روکنا ناممکن ہے۔ بران جب اجالا کے گھر پہنچا تو وہ ہلکے گلابی رنگ کے سادے سے سوٹ میں ملبوس تھی۔ سادگی میں بھی وہ قیامت ڈھا رہی تھی۔ بران اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا تھا۔ چلیں؟ اجالا نے شرما کر پوچھا۔ تو میں دیکھ لوں تو پھر چلیں گے نا؟ بران نے شرارت سے کہا تو اجالا نے تڑپ کر نظریں جھکا لیں۔ شہر کے سب سے مہنگے مال میں بران اسے لے کر گیا، جہاں اس نے اجالا کے لیے قیمتی برانڈڈ جوڑے اور جیولری کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ اجالا بار بار اسے روکتی رہی۔ بران، سر بہت مہنگا ہے، رہنے دینا۔ خاموش، آج تم کچھ نہیں بولو گی۔ بران نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ تمہیں نہیں پتا کہ میں نے یہ دن دیکھنے کے لیے کتنی دعائیں مانگی تھی۔ واپسی پر گاڑی ایک سنگل پر رکی تھی تو قریب ہی ایک بوڑھا آدمی گجرے بیچ رہا تھا۔ سفید موتیوں کی بھینی بھینی خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ بران نے فوراً سے اسے اشارہ کیا اور گجروں کے 2 جوڑے خرید لیے۔ گاڑی ایک پرسکون سڑک کے کنارے روک کر بران نے گجرے اجالا کی طرف بڑھائے۔ یہ کیا ہے؟ اجالا نے حیرت سے پوچھا۔ تمہاری مہنگی جیولری سے زیادہ قیمتی تحفہ، بران نے دھیمی آواز میں کہا۔ اپنا ہاتھ آگے کرو۔ اجالا کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا۔ بران نے نہایت نرمی اور محبت سے موتی کا گجرا اس کی نازک کلائی میں پہنایا۔ اس کی پوروں کا لمس اجالا کے جسم میں سنسنی دوڑا گیا۔ ان پھولوں کی خوشبو تمہاری سانسوں کی طرح بے ہے اجالا، ہمیشہ میرے ساتھ رہنے والی۔ بران نے اس کی کلائی تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بران، سر کوئی دیکھ لے گا۔ اجالا نے حیا سے چہرہ دوسری طرف موڑ لیا، مگر اس کے گالوں کی لالی صاف بتا رہی تھی کہ وہ اس شہر میں پوری طرح گرفتار ہو چکی ہے۔ دیکھنے دو دنیا کو، اب تم میری ہونے والی ہو اور میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا، بران نے محبت بھری لہجے میں وعدہ کیا اور گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، مگر ان دونوں کے دلوں میں محبت کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اجالا بار بار اپنی کلائی میں سجے گجروں کو دیکھتے اور ایک ان کہی خوشی اس کے پورے وجود میں سرایت کر جاتی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پریوں کی کہانی کا حصہ بن چکی ہے، جہاں اس کا شہزادہ اسے تمام دکھوں کو سے دور لے جانے کے لیے آیا ہے۔ آخر کار وہ دن آ ہی گیا جس کا بران ہمدانی کو اپنی زندگی کی ہر گھڑی سے زیادہ انتظار تھا۔ ہمدانی ہاؤس کو کسی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ لائٹس کی جھلملاہٹ اور مہمانوں کی گہما گہمی عروج پر تھی، لیکن بران کی بے چین نظریں بار بار اس دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں جہاں سے اس کی اجالا نے نمودار ہونا تھا۔ نکاح کی رسم سادگی مگر وقار سے ادا ہوئی۔ جب بران نے 3 بار قبول کہا تو اسے محسوس ہوا جیسے اس کی روح کو قرار آ گیا ہو۔ دوسری طرف اجالا نے بھی لرزتے لبوں سے اس کے نام کا اقرار کر لیا۔ وہ اب قانونی اور شرعی طور پر ایک دوسرے کے ہو چکے تھے۔ رات کے پچھلے پہر جب سب مہمان رخصت ہو گئے اور شور تھم گیا، بران اپنے کمرے کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی ہی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ کمرہ سرخ گلابوں کی پتیوں اور سندل کی دھیمی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بیڈ کے عین وسط میں اجالا بیٹھی تھی، جس کا سرخ عروسی جوڑا اور اس پر جڑا بھاری کام کمرے کی مدھم روشنی میں دمک رہا تھا۔ اس کا چہرہ گھونگھٹ کے پیچھے چھپا تھا، مگر اس کے لرزتے ہاتھ اس کی گھبراہٹ کی چغلی کھا رہے تھے۔ بران دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ کمرے میں گہرا اور سحر انگیز سکوت طاری تھا۔ اجالا، اس نے بہت دھیمی آواز میں اسے پکارا۔ جواب میں اجالا کے ہاتھوں کی لرزش بڑھ گئی۔ بران نے نہایت نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے۔ اس کا لمس پاتے اجالا کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ بران نے جھک کر اس کے ہاتھوں کی پشت پر اپنی لب رکھ دیے۔ آج سے تم صرف میری ہو، میری زندگی، میرا غرور اور میرا عشق، بران نے سرگوشی کی۔
اس نے کانپتے ہاتھوں سے اجالا کا گھونگھٹ آہستہ آہستہ پیچھے سرکایا۔ جیسے ہی چاند سا روشن چہرہ سامنے آیا، بران کی سانسیں رک گئی۔ گہرے کاجل لگی جھکی ہوئی پلکیں، نت کی نزاکت اور سرخ لبوں پر پھیلی لرزش نے اسے سحر زدہ کر دیا۔ میری طرف دیکھو اجالا۔ اس نے اس کی ٹھوڑی تھام کر چہرہ ذرا سا اوپر اٹھایا۔ اجالا نے جیسے ہی اپنی بڑی بڑی مخمور آنکھیں اٹھا کر بران کی آنکھوں میں دیکھا، اسے وہاں اپنے لیے بے پناہ محبت اور تڑپ کا سمندر نظر آیا۔ میں نے تمہیں پانے کے لیے موت سے لڑائی لڑی۔ بران اس کے چہرے کے اس قدر قریب ہوا کہ اجالا کو اس کی گرم سانسیں اپنے گالوں پر محسوس ہونے لگی۔ اس نے اپنی انگلیاں اجالا کے ریشمی بالوں میں پیوست کر دی اور اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ بران سر! اجالا نے ڈوبتی ہوئی آواز میں اسے پکارنا چاہا، مگر اس کے لبوں پر بران نے اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ اب کوئی سر نہیں، صرف تمہارا برہان۔ اس نے اجالا کے ماتھے پر طویل اور محبت بھرا بوسہ دیا۔ کیا آج کی رات وقت کو یہیں روک لینے کا جی چاہتا ہے؟ تم نہیں جانتی تم نے مجھے مکمل کر دیا ہے۔ بران نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اجالا نے بھی اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر ٹکایا تو اسے اپنی منزل مل گئی تھی۔ باہر چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، مگر کمرے کے اندر بران کی زندگی کا وہ اجالا ہو چکا تھا جس کی تپش نے اس کے دل کے سارے زخم بھر دیے تھے۔ محبت کی وہ رات ان دونوں کے لیے ایک نئی زندگی کا پیغام لے کر آئی تھی، جہاں اب صرف ان کا عشق تھا اور کوئی تیسرا نہیں۔ جہاں ایک طرف بران اور اجالا کی نئی زندگی کا سورج طلوع ہو رہا تھا، وہیں دوسری طرف سائرہ کے کمرے میں اداسی اور پچھتاوے کی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ سائرہ اپنے بستر پر بیٹھی بران کے ساتھ بتائے ہوئے پرانے لمحوں کو یاد کر کے زار و قدار رو رہی تھی۔ اسے رہ رہ کر وہ لمحہ یاد آ رہا تھا جب اس نے غصے میں بران پر شک کیا تھا اور اپنی منگنی خود اپنے ہاتھوں سے توڑ دی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بران کا چہرہ گھوم رہا تھا جب وہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا تھا، مگر ہوش آتی اس کی زبان پر سائرہ کا نہیں بلکہ اجالا کا نام تھا۔ اسی لمحے ساجدہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ سائرہ کی یہ حالت دیکھ کر ان کا دل بھی بھر آیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب حقیقت کو تسلیم کرنا ہی عقل مندی ہے۔ وہ آہستہ سے سائرہ کے پاس بیٹھی اور اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو پیار سے سہلایا۔ بس کر دو سائرہ، اب ان آنسوؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ساجدہ بیگم نے افسردہ لہجے میں کہا، خالہ میں نے اسے کھو دیا، میں نے اپنے بران کو خود اپنے ہاتھوں سے اس لڑکی کی جھولی میں ڈال دیا۔ سائرہ نے ان کے سینے سے لگ کر سسکتے ہوئے کہا، کاش میں نے اس دن اس کی بات سن لی ہوتی، کاش میں نے اس کا یقین کر لیا ہوتا۔ ساجدہ بیگم نے گہرا سانس لیا اور اسے خود سے الگ کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ بیٹا جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب بران کی شادی ہو چکی ہے، وہ اب کسی کا شوہر ہے، اب تمہارا اس کے لیے تڑپنا نہ صرف گناہ ہے بلکہ خود تمہاری اپنی عزت نفس کے خلاف بھی ہے۔ لیکن خالہ میں اسے کیسے بھولوں؟ سائرہ نے بے بسی سے پوچھا۔ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے سائرہ۔ ساجدہ بیگم کا لہجہ اب تھوڑا سخت مگر مخلص تھا۔ تم ایک پڑھی لکھی اور خوبصورت لڑکی ہو، بران کی تقدیر میں وہ لڑکی لکھی تھی، اس لیے تو اتنے ہنگاموں کے باوجود وہ اس کی ہو گئی۔ اب تمہیں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا، اپنی عزت اور پچھتاوے کو یہیں دفن کر دو، ورنہ تم خود کو جیتے جی مار ڈالو گی۔ میری خاطر، اپنی خوشیوں کی خاطر اب بران کا باپ بند کر دو۔ سائرہ نے ساجدہ بیگم کی باتوں کو سنا تو اسے محسوس ہوا جیسے وہ اس خواب غفلت سے جگا رہی ہوں۔ حقیقت تلخ تھی مگر سچی تھی، بران اب اس کی دسترس سے بہت دور جا چکا تھا، ایک ایسی دنیا میں جہاں اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا۔ سائرہ نے بوجھل دل کے ساتھ سر جھکا لیا، اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو بران گہری اور پرسکون نیند میں تھا۔ رات بھر کی تھکن اور زندگی کی سب سے بڑی خوشی پانے کے بعد وہ بے خبر سو رہا تھا۔ اجالا جو فجر کے وقت ہی اٹھ گئی تھی، نہا کر اب آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بال سلجھا رہی تھی۔ اس کے بھیگے ہوئے لمبے بالوں سے پانی کی ننھی بوندیں ٹپک رہی تھیں۔ اسی دوران بال جھٹکتے ہوئے پانی کی چند بوندیں قریب سوئے ہوئے بران کے چہرے پر پڑی۔ ٹھنڈے پانی کے لمس نے اسے نیند کی وادیوں سے واپس کھینچ لیا۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں کھولی تو سامنے کا منظر دیکھ کر مسحور ہو گیا۔ مدھم روشنی میں اجالا کسی ابصرہ سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ بران دبے قدموں بستر سے اٹھا اور اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اجالا اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک آئینے میں اپنے پیچھے بران کا عکس دیکھ کر چونک گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، دیکھو تو اجالا، ہم دونوں ایک ساتھ کتنے اچھے لگتے ہیں نا، جیسے قدرت نے ہمیں ایک دوسرے کے لیے ہی بنایا ہو۔ بران نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھ دیے اور آئینے میں دیکھتے ہوئے ایک دلاویز مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ بران کی آواز کی گمبھیریت اور اس کے قرب نے اجالا کے رخسار پر حیا کی لالی بکھیر دی۔
اس نے فوراً نظریں جھکا لی اور بالوں سے نظریں ہٹا کر اپنے دوپٹے کے پلوں کو انگلیوں میں مڑوڑنے لگی۔ فرحان سر چھوڑی نہ، کوئی دیکھ لے گا، اس نے دبی آواز میں کہا۔ ابھی تو کوئی نہیں ہے یہاں، فرحان نے اس کے کان کے قریب جھک کر شرارت سے کہا۔ ابھی وہ اس خوبصورت لمحے کو مزید تول دینا چاہتا تھا کہ اچانک دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ دستک کی آواز سن کر دونوں ہڑبڑا گئے۔ فرحان نے جھٹکے سے خود کو الگ کیا اور بدحواسی میں واش روم کی طرف بھاگا۔ تم دیکھو کون ہے، میں جلدی سے فریش ہو کر آتا ہوں، اس نے جاتے جاتے سرگوشی کی۔ اجالا نے گہرا سانس لیا، اپنے بال سنبھالے اور خود کو پرسکون ظاہر کرتے ہوئے دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا تو سامنے ملازمہ کھڑی تھی۔ بیوی جی، بیگم صاحبہ نیچے آپ دونوں کا انتظار کر رہی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ آپ جلدی سے نیچے آ جائیں، ناشتہ لگ چکا ہے، ملازمہ نے باادب ہو کر کہا۔ اجالا نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ جی ہم بس آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب بران اور اجالا سیڑھیوں سے نیچے اترے تو دونوں کے چہروں پر چمک اور خوشی تھی۔ اجالا کا ہاتھ بران کے مضبوط ہاتھ میں طور پر نہایت وقار کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ وہاں پہلے سے موجود سائرہ جو ناشتے کی میز پر بیٹھی چائے کا کپ تھامے بھی تھی، ان دونوں کو یوں ساتھ دے کر جیسے اندر تک جل کر رہ گئی۔ بران کی نظروں میں اجالا کے لیے موجود وہ تڑپ اور تحفظ کا احساس سائرہ کے سینے میں آگ لگا رہا تھا۔ ویسے اجالا کا سادہ سا حلیہ بھی اس وقت زہر لگ رہا تھا، کیونکہ اس سادگی نے اس کی بران کو اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ صبح بخیر مام، صبح بخیر ڈیڈ، بران نے خوش دلی سے سلام کیا اور اجالا کے لیے کرسی کھینچی۔ ساجدہ بیگم نے ایک سرسری نظر ان پر ڈالی، مگر سارہ کی نظر اجالا کے ہاتھوں میں موجود ان سرخ چوڑیوں پر جمی تھی جو بران نے اسے پہنائی تھی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ اپنی ہی شکست کا تماشا دیکھ رہی ہو۔ وہ جتنا خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، حسد کی آگ اسے اتنا ہی اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ ولیمے کی شام ہمدانی ہاؤس کی چمک دمک دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ شہر کی معروف شخصیات، بزنس ٹائکونز اور رشتہ داروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ آج بران ہمدانی کے ولیمے کی تقریب تھی، وہ دن جس کا اس نے شدت سے انتظار کیا تھا۔ بران سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں نہایت وجیح اور پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار اسٹیج کی طرف جانے والے راستے پر لگی تھیں۔ تھوڑی دیر میں ہال میں ایک خاموشی سی چھا گئی جب اجالا ساجدہ بیگم کے ساتھ ہال میں داخل ہوئی۔ اجالا نے گہرے پسٹل رنگ کا بھاری کام والا لہنگا پہنا ہوا تھا جس پر ہیرو کا سیٹ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ سادگی پسند اجالا آج کسی ملک کی شہزادی لگ رہی تھی۔ بران نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اسٹیج کی طرف لے گیا۔ آج تو تم نے سب کی توجہ مجھ سے چھین لی مسز بران ہمدانی، یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ اسٹیج پر بیٹھتی بران نے آہستہ سے اجالا کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ اجالا نے شرما کر اپنی پلکیں جھکا لی۔ یہ سب آپ کی محبت کا اثر ہے بران سر۔ دوسری طرف سارہ جو مہمانوں کے درمیان موجود تھی دور سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج بہت کوشش کی تھی کہ وہ خود کو پرسکون دکھائے، مگر بران کا اجالا کی طرف جھک کر بات کرنا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے والہانہ محبت سارہ کے دل میں نشتر کی طرح چبھ رہی تھی۔ اس نے لمبی آہ بھری اور وہاں سے دور جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ اب اس کی ہار مکمل ہو چکی تھی۔ کھانے کے بعد فوٹو شوٹ کا سیشن شروع ہوا۔ فوٹوگرافر کے کہنے پر بران نے اجالا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ لائٹس کی چکا چوند میں وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھوئے ہوئے تھے۔ اجالا، میں نے زندگی میں بہت سے سودے کیے، بہت سے پروجیکٹس جیتے، لیکن تمہیں پانا میری زندگی کی سب سے بڑی جیت ہے۔ بران نے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے جذباتی لہجے میں کہا۔ اجالا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اسے اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ وہ معمولی سی امپلائی تھی اور آج وہ اس شخص کی شریک حیات تھی جس کے لیے پورا شہر دیوانہ تھا۔ تقریب کے اختتام پر جب مہمان رخصت ہونے لگے تو بران اور اجالا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ زندگی کا یہ سفر کتنا کٹھن رہا تھا۔ بران نے اجالا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا، جیسے وہ اسے یقین دلا رہا ہو کہ اب چاہے کتنا ہی بڑا طوفان کیوں نہ آئے، وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ ولیمے کی تھکن اتارنے کے بعد اگلی صبح ناشتے کی میز پر ایک خوشگوار خاموشی تھی۔ بران بار بار چوری چھپے اجالا کو دیکھ رہا تھا جو آج سفید اور سنہری کام والے سوٹ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ہمدانی صاحب اخبار پڑھ رہے تھے جبکہ ساجدہ بیگم چائے کے کپ کے ساتھ کچھ سوچ رہی تھی۔ بران نے گلا صاف کیا اور اپنے والد کی طرف متوجہ ہوا۔ ڈیڈ، میں سوچ رہا تھا کہ میں اور اجالا کچھ دنوں کے لیے ترکی چلے جائیں، میرا مطلب ہے ہنی مون کے لیے۔
یہ سنتے ہی اجالا نے شرم کے مارے سر جھکا لیا، جبکہ ساجدہ بیگم کے ماتھے پر فوراً بل پڑ گئے۔ ترکی، بران بیٹا، ابھی تو تم ٹھیک ہو کر ہسپتال سے آئے ہو اور آفس کا اتنا ڈھیر سارا کام پڑا ہے، تمہارے بغیر بزنس کون سنبھالے گا؟ بران نے کچھ کہنا چاہا مگر ہمدانی صاحب نے اخبار میز پر رکھا اور مسکرا کر بولے، ساجدہ میرا بیٹا اب جوان ہے اور اپنی ذمہ داریاں جانتا ہے۔ رہی بات آفس کی، تو کیا تم بھول گئی کہ یہ سارا امپائر میں نے ہی کھڑا کیا تھا؟ ابھی میں اتنا بوڑھا نہیں ہوا کہ چند دن آفس نہ سنبھال سکوں۔ لیکن ہمدانی صاحب، ساجدہ بیگم نے احتجاج کرنا چاہا مگر ہمدانی صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا۔ کوئی لیکن وکن نہیں، بران تم جاؤ اور اپنی زندگی کی یہ خوبصورت دن جی بھر کر جیو۔ ٹکٹس اور ہوٹل کی فکر مت کرنا، میں سب ارینج کروا دوں گا۔ بران کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے میز کے نیچے سے اجالا کا ہاتھ ہلکے سے دبایا، جس پر وہ مزید گلابی ہو گئی۔ استنبول کی ٹھنڈی ہواؤں اور باسفورس کے نیلے پانیوں نے ان کا استقبال کیا۔ بران نے شہر کے سب سے پرتعیش ہوٹل میں کمرہ بک کروایا تھا، جس کی بالکنی سے سمندر کا نظارہ صاف دکھائی دیتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اجالا بالکنی کی طرف بھاگی۔ واہ بران، یہ کتنا خوبصورت ہے! اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر ٹھنڈی ہوا کو محسوس کیا تو اس کے بال ہوا میں اڑنے لگے۔ بران پیچھے سے آیا اور اس نے شانوں پر اپنی ٹھوری رکھ دی۔ تم سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے، آپ بھی نا، ہر وقت بس فلرٹ کرتے رہتے ہیں۔ اجالا نے مڑ کر اسے دیکھا۔ فلرٹ؟ جناب، اب میں آپ کا شوہر ہوں، اب تو میرا حق بنتا ہے۔ بران نے اس کی ناک کو اپنی انگلی سے چھوا۔ تیار ہو جاؤ، آج ہم استنبول کی سڑکوں پر آوارہ گردگی کریں گے۔ اگلے چند دن کسی خواب کی طرح گزرے۔ کبھی وہ بلو ماسک کے سامنے کبوتروں کو دانہ ڈالتے تو کبھی گرینڈ بازار کی تنگ گلیوں میں گم ہو جاتے۔ بران ہر جگہ اجالا کا ہاتھ ایسے تھامے رکھتا جیسے وہ کوئی قیمتی جوہر ہو۔ ایک شام وہ باسفورس کے کنارے واک کر رہے تھے، سردی بڑھ رہی تھی اور اجالا ہلکا سا کانپ رہی تھی۔ بران نے اپنا فوری کوٹ اتارا اور اسے اجالا کے گرد لپیٹ دیا۔ آپ کو سردی لگے گی؟ اجالا نے فکر مندی سے کہا۔ تمہاری محبت کی تپش کافی ہے مجھے گرم رکھنے کے لیے، بران نے شرارت سے کہا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ سامنے سمندر میں جہازوں کی روشنیاں جھلملا رہی تھیں۔ بران نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ یہ تمہارے لیے۔ اجالا نے کھولا تو اندر ہیرے کی ایک نازک سی پائل تھی۔ بران، یہ بہت مہنگی ہوگی۔ اجالا، اس سے پہلے میں نے تمہیں مادی چیزیں دیں، مگر یہ پائل اس لیے ہے کہ جب تم چلو تو اس کی جھن جھن مجھے یہ احساس دلاتی رہے کہ تم میرے پاس ہو۔ اس نے نیچے بیٹھ کر خود وہ پائل اجالا کے پاؤں میں پہنائی۔ اجالا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے بران کا کندھا تھام لیا۔ ہنی مون کی آخری رات بران نے ایک پرائیویٹ کروز بک کروائی۔ پورے جہاز پر صرف وہ دونوں اور موسیقی تھی۔ شمعوں کی مدھم روشنی میں ڈنر ٹیبل سجی تھی۔ ہلکی موسیقی کی دھن پر بران نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ کیا مسز بران ہمدانی میرے ساتھ ڈانس کرنا پسند کریں گی؟ اجالا نے مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ دونوں آہستہ آہستہ دھن پر تھرکنے لگے۔ بران کی نظریں اجالا کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ اجالا، تمہیں پتہ ہے، جب میں ہسپتال میں تھا مجھے لگتا تھا کہ شاید میں تمہیں کبھی نہیں بتا پاؤں گا کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ بران کا لہجہ سنجیدہ اور گہرا ہو گیا۔ اجالا نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ اور مجھے لگتا تھا کہ شاید میں نے آپ کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا ہے۔ میں نے بہت دعائیں مانگی تھیں آپ کے لیے۔ بران نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے دونوں پیالے میں لے لیا۔ خدا نے ہماری سن لی، اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ کوئی سائرہ، کوئی بائزل، کوئی ساجدہ بیگم ہمیں الگ نہیں کر سکیں گی۔ اس رات ستاروں کی چھاؤں میں اور باسفورس کی لہروں کے درمیان انہوں نے ایک دوسرے سے پھر سے عہد وفا کیا۔ بران نے اس کے ماتھے پر پیار کیا اور اسے اپنے مضبوط حصار میں چھپا لیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے بچا لینا چاہتا ہو۔ ترکی کی وہ ٹھنڈی راتیں دن کے دلوں میں ایسی گرم جوشی بھر گئی کہ اب زندگی کا ہر راستہ انہیں آسان لگنے لگا تھا۔ یہ محض ایک ہنی مون نہیں تھا، یہ دو روحیں کے ایک ہونے کا جشن تھا، جس کی گواہی استنبول کی قدیم دیواریں اور نیلا سمندر دے رہے تھے۔ ترکی کی حسین وادیوں اور رومانوی یادوں کو دل میں بسائے بران اور اجالا جب ہمدانی ہاؤس واپس پہنچے تو گھر کی فضا میں ایک بار پھر وہی سنجیدگی تھی۔ اجالا نے آتی گھر کی ذمہ داریاں سنبھالنے کی کوشش کی مگر بران کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اجالا ایک ذہین اور محنتی لڑکی ہے، وہ اسے صرف گھر کی چار دیواری تک محدود نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر بران نے دھماکہ کیا اور دھماکہ خیز اعلان، ڈیڈ، میں سوچ رہا ہوں کہ اجالا اب دوبارہ آفس جوائن کر لے، وہ بہت قابل ہے اور بزنس میں میرا ہاتھ بٹا سکتی ہے۔
ناشتے کی میز پر ایک دم سناٹا چھا گیا۔ ساجدہ بیگم نے چائے کا کپ زور سے تشریح پر رکھا۔ یہ کیا کہہ رہے بران؟ ہمدانی خاندان کی بہو اب شو رومز اور آفس کے چکر لگائے گی؟ لوگ کیا کہیں گے کہ ہمدانی صاحب کے پاس اتنی کمی ہو گئی کہ بہو کو بھی نوکری پر بھیج دیا۔ موم، یہ نوکری نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا بزنس ہے اور لوگوں کا کام تو باتیں بنانا ہے۔ بران نے تحمل سے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں بران، میں اس کے حق میں بالکل نہیں ہوں۔ بہو کا کام گھر سنبھالنا اور خاندان کی عزت بننا ہوتا ہے، فائلیں پکڑ کر مردوں کے درمیان بیٹھنا نہیں۔ ساجدہ بیگم کا لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ اجالا خاموشی سے سر جھکائے یہ سب سن رہی تھی۔ اسے اندازہ تھا کہ سانس کو منانا آسان نہیں ہوگا۔ بران اٹھ کر اپنی ماں کے پاس گیا اور ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھا۔ موم، میری بات سنیں۔ آپ جانتی ہیں کہ جب سے اجالا میری زندگی میں آئی ہے میری قسمت بدل گئی ہے۔ آفس میں اس کی موجودگی میرے لیے سکون کا باعث ہو گئی، اور رہی بات عزت کی، تو کیا ایک پڑھی لکھی عورت کا اپنے شوہر کے ساتھ کھڑا ہونا بے عزتی ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ مس اجالا بن کر نہیں بلکہ ڈائریکٹر اجالا بران ہمدانی بن کر وہاں جائے۔ ہمدانی صاحب جو اب تک خاموش تھے مسکرا کر بولے، ساجدہ بیٹا غلط نہیں کہہ رہا، اجالا میں ٹیلنٹ ہے اور اسے ضائع کرنا عقل مندی نہیں۔ میں بران کے ساتھ ہوں۔ ساجدہ بیگم نے شوہر اور بیٹے کے متحد محاذ کو دیکھا تو سمجھ گئی کہ اب ان کی ضد کام نہیں آئے گی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور بیزاری سے سر جھٹکا۔ ٹھیک ہے، تم باپ بیٹوں نے تو جیسے قسم کھا رکھی ہے میری بات نہ ماننے کی۔ جو کرنا ہے کرو، لیکن یاد رہے گھر کی ذمہ داریوں میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ بران نے خوشی سے اپنی ماں کا ماتھا چوما۔ تھینک یو ماں، آپ بہت اچھی ہیں۔ اس نے شرارت سے اجالا کی طرف دیکھ کر آنکھ دبائی، جس پر اجالا کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگلے دن اجالا سمپل سا سوٹ میں ملبوس بران کے ساتھ آفس پہنچی۔ پورے آفس میں سنسنی پھیل گئی جب سب نے دیکھا کہ ان کی سابقہ ساتھیہ اب اسی کمپنی کی مالکن بن کر آئی ہے۔ بران اسے سیدھا اس کے نئے کیبن میں لے گیا جو اس کے اپنے کیبن کے بالکل ساتھ تھا، اور بیچ میں ایک بڑا شیشے کا دروازہ تھا۔ یہ آپ کی نئی سلطنت ہے مسز ہمدانی، بران نے کرسی کھینچتے ہوئے کہا۔ بران سر، یہ سب خواب جیسے لگ رہے ہیں، شکریہ مجھ پر اتنا یقین کرنے کے لیے۔ اجالا کی آنکھوں میں تشکر کی نمی تھی۔ یقین تو تم پر پوری دنیا کو کرنا پڑے گا اجالا، ابھی تو ہم نے مل کر اس بزنس کی بلندیوں پر لے کر جانا ہے۔ بران نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے یقین دلایا۔ آفس کا پہلا دن بہت مصروف گزرا، مگر بران بار بار شیشے کے پار سے اجالا کو کام میں مگن دیکھ کر مسکراتا رہا۔ اسے احساس ہوا کہ محبت سے ساتھ رہنے کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کے خوابوں کو پروان چڑھانے کا نام بھی ہے۔ اپنی خوشیوں میں مصروف وہ دونوں اس بات سے انجان تھے کہ قسمت ان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔